کھنڈ کا ابھرتا ہوا خطیب جو ہمارے اس اسٹیج محبت پہ تشریف رکھتے ہیں، میری مراد عالیہ، فاضل نوجوان، خطیب ذیشان، مقرر ذیشان حضرت مولانا محمد خورشید صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا، اسلام ہے خطرے میں، دنیا کو یہ دھوکہ ہے۔ اسلام ہے خطرے میں، دنیا کو یہ دھوکہ ہے۔ اسلام تو خطروں کی آغوش میں پلتا ہے۔ اسلام ہے خطرے میں، دنیا کو یہ دھوکہ ہے۔ اسلام تو خطروں کی آغوش میں پلتا ہے، اور باطل کی ہوا پا کر بڑھ جاتی ہے لو ان کی، باطل کی ہوا پا کر بڑھ جاتی ہے لو ان کی۔ یہ ایسا دیا ہے جو طوفان میں جلتا ہے۔ ہم سب کے مہمان مقرر حضرت مولانا محمد خورشید صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش ہے کہ حضرت 15 منٹ کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور اپنے ولولہ انگیز خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں گے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من قرأ القرآن فاستظهره فحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہے پیام صداقت کلام قرآن کا، ہے پیام صداقت کلام قرآن کا، کس قدر ہم پہ ہے یہ انعام قرآن کا۔ ہے پیام صداقت کلام قرآن کا، کس قدر ہم پہ ہے یہ انعام قرآن کا۔ دشمنوں نے مٹانا تو چاہا بہت، دشمنوں نے مٹانا تو چاہا بہت، پھر بھی روشن ہے دنیا میں نام قرآن کا۔ سبحان اللہ، بہت بے شک۔ واجب الاحترام صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، بزرگان دین اور حاضرین مجلس، آج کی اس محفل اور آج کے اس اجلاس میں میرا موضوع سخن ہے دنیا کی سب سے پاکیزہ، پوتر اور مقدس کتاب قرآن مجید۔ یہ وہ قرآن جو فصاحت و بلاغت کے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، جس کے بارے میں خود رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، جس میں تردد نہیں کیا جا سکتا، جس پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ سب سے بہترین اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ آج پوری دنیا میں تقریباً 8 ارب انسان رہتے ہیں، جن میں 6 ارب انسان کافر ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا۔
2 ارب انسان ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں. ان 2 ارب انسانوں میں جو سب سے اشرف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ابھی ہمارے بیشتر قاری خورشید اکرم صاحب نے وہ حدیث پڑھی، اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل. اس دھرتی پر اس امت میں سب سے زیادہ اشرف، باعزت اور مقرب، قابل احترام، ذی وقار وہ انسان ہے جو صاحب قرآن ہے، جس نے اپنے سینے میں قرآن کو بسایا ہے. جو قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں وہ اصحاب اللیل، جو رات میں قرآن کو پڑھتے ہیں، نمازوں میں ان کی تلاوت کرتے ہیں. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد تو جائز نہیں، مگر 2 جگہ ایسی ہے جہاں حسد کر سکتے ہیں آپ. فرمایا ایک وہ ہے کہ قرآن جن کے سینے میں ہے اور جن کو قرآن سے محبت اور شغف ہے، دن رات وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. فرمایا ایسے انسان کو دیکھ کر کہنا کاش میں اس جیسا حافظ قرآن ہوتا، کاش میں اس جیسا عالم ہوتا، میں کاش اس جیسا میں قرآن تراویح میں پڑھتا اور پڑھاتا. فرمایا اس جگہ حسد کرنا جائز ہے. اور فرمایا ایک جگہ وہ ہے کہ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، وہ یہ حسد نہیں کرتا کہ اللہ ان کا مال ختم ہو جائے، ان کی بلڈنگ اسپار ہو جائے، ڈھہ جائے، یہ برباد ہو جائے، یہ نہیں کہتا، بلکہ یہ کہتا کاش یہ مال مجھ کو ملتا. جس طرح یہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو میں اس سے بڑھ کر خرچ کرتا، میں مسجد بناتا، مدرسہ بناتا، مکتب کا قیام کرتا، اور مدارس سے آنے والے فقراء کو میں چندہ بھر کر دیتا، اور میرے مدرسے پیسے سے مدرسے میں حافظ بنتے، قاری بنتے، مدرسہ کا سلسلہ چلتا اور یہ جاری اور ساری رہتا. یہ کہتا حسد کرتا کاش فلاں شیخ کا مال میرے پاس ہوتا، فلاں ٹھیکیدار کا مال میرے پاس ہوتا، فلاں صاحب ثروت کا مال میرے پاس ہوتا، تو میں بھی بڑھ چڑھ کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، دین کی اشاعت کرتا، دین کی خدمت کرتا. فرمایا یہ 2 جگہ ہے جہاں حسد جائے. یہ وہ قرآن ہے جس قرآن کو سن کر مسلم تو کیا غیر مسلم بھی حیران و ششدر رہے. عیسائی مورخین اور انگریز مورخین، ہندو یہودی مورخین حیران و ششدر ہو گئے اس قرآن کو سن کر، اس قرآن کو پڑھ کر، کیونکہ اس کلام میں وہ مقناطیسی کیفیت ہے جو دلوں کو کھینچتی ہے، وہ رات ہے جو اندر کی تاریخوں کو منور کر دیتی ہے، وہ کیفیت ہے جس کو سن کر شجر و حسد بھی چھوٹنے لگتے ہیں، وہ راگ ہے جو اپنے طرف لوگوں کو کھینچ لیتے ہیں، وہ نغمہ ہے جو روحوں کو سرشار کر دیتا ہے. اس میں وہ جادو ہے جو دل و دماغ گیا کو پلٹ دیتا ہے. یہ وہ کلام ہے جس نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. جس کلام کا چیلنج فاتو کی صورت میں مثلی وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ کو سن کر عرب العلماء نے دانتوں تلے انگلیوں کو دبا لیا اور وہ بھی حیران و ششدر رہ گئے. یہی وہ کلام ہے جب اللہ کے رسول نے کفار مکہ پر پیش کیا، اہل قریش پر پیش کیا، تو اس نے کہا، فرمایا ان ھذا الا سحر یؤثر، فرمایا یہ تو وہ جادو ہے جو سر پر چڑھ کر بولتا ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ تو انسان کا کلام یہ نہیں بلکہ جادو لگتا ہے. ان ھذا الا قول البشر، فرمایا کہاں سے لایا اس کلام کو، اور وہ انکار کر بیٹھے. اس نے اس کلام کو کلام الہی ہونے کا انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو للکارا اور چیلنج کیا کہ
تم اس کو کلام الہی نہیں مانتے؟ کہا کہ کیوں ہی ماننا؟ حالانکہ حال یہ تھا کہ ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، اخنس بن شریق بھی ہے، ابو لہب بھی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قرآن کی تلاوت کرتے تو یہ لوگ چھپ کر جا کر کے اس کو سنتے، اور جب واپس لوٹتے تو راستے میں ملاقات ہوتی. ابو سفیان کہتا ابو جہل تو قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، تو کہاں سے آ رہا تھا؟ قرآن سننے گئے تھے محبت سے. کہا عتبہ تم کہاں کہ محمد سے قرآن سننے گئے تھے. ہم تینوں بیٹھ کر یہ حل کریں کہ ہم اس قرآن کو نہیں سنیں گے. اگر اس قرآن کو ہم نے سننا بند نہیں کیا تو وہ دن دور نہیں کہ ہم میں سے کوئی مسلمان ہو جائے گا، اور پھر بجائے اس کی مخالفت کرنے کے کہ ہم محمد کی پھر حمایت کرنے لگیں گے، اس لیے ہم یہ حد کریں کہ قرآن کو نہیں سنیں گے. پہلے دن وعدہ کیا، دوسرے دن پھر ملاقات ہوئی، کہا کہ وعدہ تو ٹوٹ گیا. تیسرے دن ملاقات ہوئی، چوتھے دن جو ہے اخنس بن شریک تلوار لے کر گئے ابو سفیان کے گھر. کہا سفیان سچ سچ بتاؤ یہ قرآن جو محمد پڑھتا ہے کیا یہ انسانی کلام ہے کہ خدا کا کلام ہے؟ ابو سفیان نے بھی کہا کہ واقعی تک یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، خدا کا کلام ہے، یہ خدا کا کلام ہے. یہ خدا کا کلام جب اترا مکہ المکرمہ بیت اللہ کے دروازے پر، وہاں شعر و شاعری کر کے اشعار لکھ کر کے ڈالتے تھے، اور چیلنج ہوتا تھا کہ اس اشعار سے بہتر کوئی اشعار لکھ کر آئے گا تو میرا آویزہ کیا ہوا اس کو پھینک دینا اور اپنے اشعار کو لٹکا دینا. لوگ لکھتے تھے. سبعان معلقہ نام یہ کتاب ہے جو مدارس اسلامیہ میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں وہ اشعار لکھے ہوئے ہیں. آج بعد میں جب یہ قرآن نازل ہوا تو وہ لوگ قرآن کا انکار کرنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قرآن پیش کیا تو اس نے انکار کر دیا. اللہ نے چیلنج کیا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ کہ 10 سورتیں تم پیش کرو اس قرآن میں. قرآن کے مشابہ قرآن 10 سورتیں لے کر آؤ. اللہ نے جب ان پر چیلنج کیا اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے کم پر ہم کو دعوت دیتے ہیں. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ. فرمایا کہ سنو، اگر تم کو شک ہے اس قرآن پر، جس قرآن کو میں نے نبی اکرم پر اتارا ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، تو تم ایسا کرو اس قرآن کی طرح کوئی سورت لے کر کے آ جاؤ. اس میں قید ہے نہیں کہ سورۃ بقرہ جو 2.5 پارے پر مشتمل ہے ان کو لاؤ، بلکہ چھوٹی سی چھوٹی بھی سورت لا کر کے، اور اس چیلنج کو تم قبول کر سکتے ہو. سورہ اخلاص لے آؤ، انا اعطیناک الکوثر لے آؤ، مگر یہ نہ لا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو للکارا. ہمارے استاذ محترم موجود ہے، جب قرآن کی تفسیر پڑھ رہے تھے تو حضرت نے مدرسہ اسلامیہ عربیہ میں حضرت الحاج حضرت مولانا اسرائیل صاحب المظاہری انہوں نے ایک بات فرمائی، آج بھی یاد ہے. فرمایا جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، کسی بچے کو کہو کہ اے بیٹا آؤ اس پتھر کو تم اٹھاؤ، اور ان کو جوش دینا ہو، باپ کا واسطہ دو کہ بیٹا تم کیا اٹھاؤ گے، تمہارا باپ بھی نہیں اٹھا سکتا، تمہارا باپ بھی نہیں اٹھا سکتا. قرآن نے کہا تم کیا تم نہیں لا سکتے اور ہرگز نہیں لا سکتے. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، تم ڈرو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تم قرآن کے مشابہ نہیں لا سکتے. آج پوری دنیا کوشش کر رہی ہے، مگر اس نے دیکھا قرآن کی مخالفت کرنے والے تو دنیا میں بے شمار لوگ ہیں اور موٹی موٹی کتابیں لکھ رکھی ہے، مگر قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ دنیا میں ہماری مخالفت نہیں کریں گے. قرآن نے یہ نہیں کہا، بلکہ قرآن نے یہ کہا کچھ جیسا قرآن نہیں لا سکے گا، قرآن کے مشابہ نہیں لا سکے گا، کلام اللہ کے مشابہ نہیں لا سکے گا. لاکھ کوششیں کر لے، نہ مر جائے گا، نہیں لا سکے گا. قریش مکہ نے، اہل مکہ نے، کفار مکہ نے کوششیں کی، ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں
6-7 سال کی ہوتی تھی اور صوت و اشعار لوگ اعتبار ہوا کرتے تھے، وہ لوگوں نے بھی کوششیں کر لی اور محنت کمروں میں بند رہے، مگر سر کھجلاتے ہوئے باہر نکلے کہ یہ کہاں میرا قرآن اور کہاں میرا اشعار اور میرا کلام ہم پیش نہیں کر سکتے۔ وہ حیران ششر ہے۔ امریکہ والوں نے بھی کوشش کیا، برطانیہ نے بھی کوشش کیا، اسرائیل نے بھی کوشش کیا، اور یہ جو فرانس والوں نے بھی کوشش کیا، مگر یہ کوششیں جب ناکام ہو گئی تو قرآن کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمان کو مٹانے کے لیے اب اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ اسلحہ بنانے لگے، بم بنانے لگے، بارود بنانے لگے، اور وہ میزائل بنانے لگے کہ ہم اس سے اسلام کو ماننے والوں کو اڑائیں گے، ان کی مسجدوں کو مسمار کریں گے، ان کے مدارس پر بلڈوزر چلائیں گے۔ مگر یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے سامنے نہیں آیا کہ ان جیسا قرآن لا کر کے ہم مسلمانوں کے اس قرآن کے چیلنج کو قبول کریں گے، نہیں کر سکتے۔ اور کیسے کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے جن و انس تم بھی اور تمہارے معبودان باطل بھی، کہہ دو یہ سب اپنے دیوتاؤں کو، بھوت کو، پریت کو، اور جسے یہ بڑی سے بڑی ہستی سمجھتا ہے، ان سب کو جمع کر کے قرآن کے چیلنج کو قبول کرے اور قرآن کے مشابہ کوئی قرآن لے آئے یا کوئی سورتیں لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا۔ یہ وہ قرآن ہے جس قرآن کو آج ہم پڑھ نہیں رہے، جس قرآن کی عظمت آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس قرآن کے آنے سے پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ جب قرآن آیا تو دختر کشی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آ گئی۔ قرآن آیا عدل و مساوات کا پیغام آیا۔ قرآن آیا مردہ قوم زندہ ہو گئی۔ قرآن آیا مذہب اسلام پھیلا۔ قرآن آیا مصر و کسریٰ کا خاک میں مل گیا۔ قرآن آیا دم توڑتی انسانیت کو حقوق ملا۔ قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا۔ قرآن آیا تو شریعت کے لیے احکام ملے۔ قرآن آیا تو شرک کو کفر دم توڑ گیا۔ یہ وہ قرآن ہے، جب قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا۔ آج خوش نصیب ہے وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ یہ تو جلسہ ہے۔ آج کتنی بڑی عظمت کی بات ہے جب ہم ان بچوں کو جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں مدرسہ اشرف المدارس میں، ان بچوں کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جائے گی۔ کتنا خوش ہوں گے ان کے ماں باپ، ہائے ہائے جب وہ دیکھیں گے میرے لخت جگر کو نور نظر کے سروں پر آج دستار فضیلت باندھی جا رہی ہے، کتنے خوش ہوں گے۔ بڑے خوش ہونے کا مقام ہے میرے دوستو، اور بڑی سعادت اور شادمانی کی گھڑی ہے ان کے لیے۔ قابل مبارک ہے وہ حافظ کو، وہ قاری و حافظ جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ قاری طیب صاحب، قاری صدیق صاحب گانڈوی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی جلسے میں جاتے تو یہ نہیں کہ صرف بچوں کے سروں پہ دستار بندی کرتے، بلکہ وہ قاری صاحب کو بلاتے، ان سے مصافحہ کرتے اور کہتے کہ بڑے قابل مبارک ہے یہ قاری صاحب جس نے رات کی محنت دیکھی۔ ہم کو راتوں میں خراٹے کی نیند میں سوئے رہتے ہیں، رات کے 3 بجے حافظ قرآن وہ قاری و استاد اٹھتے ہیں، دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں کہ بچوں اٹھو، تمہیں سبق یاد کرنا ہے۔ اور سبق یاد کر کے پھر نماز کے بعد یا نماز سے پہلے تجھے اسباق سنانے ہیں، سبق سنانے ہیں، ہم سوئے رہتے ہیں۔ میرے دوستو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف جس نے ایوب نے کیا ان کا کمال نہیں ہے، ان میں ان کا بھی کمال ہے، جس نے ان کے پیچھے محنت کی ہے، جو ان کے لیے اسباب ٹھہرے ہیں، اور خاص طور پر ان کے ماں باپ بھی ہیں۔ اس لیے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه ولبس والداه تاجا يوم القيامة ضوء أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا۔ فرمایا جس نے قرآن کو پڑھا اور اس قرآن پر عمل کیا، کل قیامت کے دن ان کی گارجین کو، ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ جو تاج پہنائیں گے، اس تاج میں اتنی روشنی ہوگی کہ سورج کی روشنی باندھ پڑ جائے گی۔ فرمایا کیا گمان ہے تمہارا اگر وہ سورج تمہارے گھر میں ہو تو وہ گھر جگمگا جائے گا، وہ سورج تمہارا جگمگا جائے گا۔ اور کیا خیال ہے اس حافظ قرآن
کے بارے میں، جب ان کے والدین کے لیے یہ اکرام ہے، یہ اعزاز ہے کہ پوری کائنات انسانیت حشر کے میدان میں کھڑی ہوگی، چاہے انسانوں کے بال کے کھال اتر جائیں گے، نفس کا عالم ہوگا، اس میدان میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو کھڑا کر کے کہیں گے کہ کہاں ہے ان کے والد محترم، کہاں ہے ان کی والدہ جنہوں نے پیٹ میں پتھر باندھ کر کے، بھوک پیاس کو برداشت کر کے اور اخراجات کو برداشت کر کے اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھایا تھا اور اس قرآن کو پڑھایا تھا۔ ساری دنیا اس پوری کائنات کے سامنے ان کے ماں باپ کو کھڑا کر کے جب یہ تاج پوشی کی جائے گی، آپ ہی بتائے کس طرح ان کو رشک آئے گا، کتنی خوشی ہوگی، کتنی مسرت ہوگی، وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے۔ یہ تو مجمع چھوٹا سا ہے، وہ پوری کائنات انسانیت کا مجمع ہوگا، وہ کتنا بڑا جلسہ ہوگا جس کی صدارت خود حق تعالیٰ شان فرمائیں گے، اور اعجاز یہ ہوگا کہ ان کے والدین کو یہ تاج پہنایا جائے گا جن کی روشنی سورج کی روشنی سے کہیں بہتر ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ حافظ قرآن کے لیے فرمایا، ان کے مقام کو بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن فاستظہرہ وحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ۔ جس نے قرآن کو پڑھا اور اس کو حفظ یاد کر لیا، اور قرآن نے جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھا، قرآن نے جس کو حرام کیا اس کو حرام سمجھا، یعنی امر و نواہی پر اس نے مکمل طور پر عمل کیا، تو فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے۔ اور اس حافظ قرآن کی سفارش سے، حافظ قرآن کی شفاعت سے فرمایا 10 ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے جن کے لیے جہنم کا چٹھا کٹ چکا ہوگا، جہنم کا چلان کٹ چکا ہوگا، جہنم ان پر واقع ہو چکی ہوگی، اعلان ہو گیا ہوگا، فرشتے ان کو زنجیر سے باندھ کر ان کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں رک جاؤ، یہ حافظ قرآن ان کے بارے میں سفارش کر رہے ہیں، اور ان کو چھوٹ ہے 10 ایسے آدمی کے لیے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، ہم ان کی سفارش کی بدولت ان کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ یہ مقام ہے حافظ قرآن کا، یہ مقام ہے حافظ قرآن کا۔ میرے دوستو، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اہلین من النار، فرمایا کہ کچھ ایسے بھی لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کے خاص ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ من ہوں، کہ اللہ کے رسول کو خوش نصیب کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اہل القرآن واہل اللہ خاصتہ، فرمایا قرآن والے ہوں گے، یہ اللہ کے خاص ہوں گے، یہ اللہ کے ولی ہوں گے۔ فرمایا ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے، جو قرآن پڑھے گا وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا اسرائیل صاحب فرما رہے تھے کہ ایک مشاہدہ کرو، دیکھو حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ آج تک حاجی کو بھیک مانگتے ہوئے تم نے کبھی دنیا کے کسی کونے میں نہیں دیکھا ہوگا۔ واقعاً آج تک ہم لوگوں نے نہیں دیکھا کوئی حاجی ہو اور وہ بھیک مانگ کر پھر رہا۔ اسباب بتا رہے تھے حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا، ایک حدیث میں ہے قرآن کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ اور فرمایا قرآن کی دولت جب مل گئی تو اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے، یہ تحفہ خداوندی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر اس نعمت کا کسی نے انکار کیا اور دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں اس کو حقیر سمجھا، وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ فرمایا حافظ قرآن فقیر نہیں ہوتا، یہ ان کے اور اس سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی دولت قرآن کی نعمت ہے، حفظ قرآن ہے، اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے۔ اسے علامہ اقبال نے کہا، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، وہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ واقعہ لکھا ہے حضرت مولانا آفتاب صاحب مہمہ نکالا کرتے تھے، اس میں اپنے والد محترم کا واقعہ مولانا قدر عالم صاحب میرٹھی، ان کا انتقال ہوا تو ان کو وہاں سعودیہ میں دفن کیا گیا، اور وہاں کا یہ رواج ہے کہ 6 مہینے کے بعد پھر قبر کو صاف کر کے اس میں دوسری لاش ڈالی جاتی ہے، دوسرا مردہ رکھا جاتا ہے۔ فرمایا جب حضرت کی قبر کو شک کیا تو دیکھا کہ جھوٹ کے 2 ان کی لاش پڑی،
پھر 6 مہینے کے بعد ان کی قبر کھولی گئی، دیکھا کہ تو اس کی لاش ہے محفوظ۔ تو لوگوں نے مولانا آفتاب صاحب سے پوچھا کہ آپ کے والد محترم آخر کیا عمل کرتے تھے جن کا جسم بالکل محفوظ ہے اور مٹی نے ابھی تک نہیں کھائی ہے؟ تو فرمایا کہ میرے والد محترم کا عمل تو وہی تھا جو عام عالم علماء کا ہے، مگر ان کا خاص عمل یہ تھا کہ اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ اس سائٹ پر حافظ قرآن رہتے ہیں تو ادھر پیر پسار کے پیر پھیلا کے کبھی نہیں سوتے تھے۔ پوچھا گیا کہ حضرت کیوں ادھر سے آپ نے پیر ادھر کر لیے؟ کہتے تھے کہ یہاں پتہ چلا ایک قاری رہتے ہیں، ایک حافظ ہے، ایک قرآن پڑھنے والے ہیں، جب قرآن کی نسبت یہ ہے کہ ان کے طرف پیر پھیلایا جاتا ہے تو حافظ قرآن کی بھی عظمت اور اکرام ہے کہ اس طرف پیر نہیں پھیلایا جاتا۔ فرمایا اس عزت و اکرام کی وجہ سے فرمایا ہونا ہو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ مٹی ان پر حرام کر دی۔ مجھے بہت کم وقت دیا گیا ورنہ اور بہت ساری باتیں آتی، بس وہ یہ پیش کرنا ہے کہ میرے دوستو قرآن سے وابستگی بڑھائیں اور قرآن سے محبت کریں دنیا کا، اور کبھی بھی قرآن کو حقیر نہ جانیں اور یہ فخر کے ساتھ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں قوم بڑی ہے، فلاں قوم، مسلمان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی قوم بڑی نہیں ہو سکتی، اور دنیا کا سب سے پوتر مذہب اسلام ہے، جس نے اسلام کو قبول کیا، اسلام سے بڑھ کر اور دنیا کا کوئی مذہب نہیں۔ اسلام جو ہے، اسلام کا پیش کردہ تمام قوانین کو مکمل طور پر بیان کر دیا گیا، کوئی بھی مسئلہ اگر پیش ہو اسلام نے اس کو حل کیا۔ سابقہ حیات ہے یہ مذہب اسلام تمہارے لیے، یہ آب حیات ہے مذہب اسلام تمہارے لیے، مکمل طور پر انسانی دستور کو بیان کر دیا گیا ہے۔ دنیا کا یہ واحد مذہب ہے، منفرد مذہب ہے، یہ مذہب لازوال ہے، بے مثال ہے، اپنی جامعیت کے اعتبار سے بے نظیر ہے۔ اسلام سے بڑھ کر دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہو سکتا ہے، یہ دنیا کا یہ واحد مذہب ہے۔ کوئی مسئلہ پیش ہو حل کیا ہے، کوئی بھی منزل ایسی رہی چل کر اسلام کو توڑ دیتی نہیں، ہر آن ہر لمحہ ہر وقت اسلام نے اس کو حل کیا ہے۔ خواہ وہ غمی کی گھڑی ہو یا خوشی کی گھڑی ہو، خواہ وہ جلوت کی گھڑی ہو یا یہ جو ہے کوئی بھی گھڑی ہو، آپ اس مسئلے کو اسلام نے پیش کیا ہے۔ اس لیے آپ فخر کے اتحاد کر سکتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، اللہ نے ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال کیا ہے، اور قرآن کو چھوڑ کر آپ اگر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کی زندگی ناکام ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی قرآن کو چھوڑ کر ان کی زندگی نہ یہاں کی کامیاب ہو سکتی ہے نہ آخرت کی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور ایک آخری گزارش ہے کہ آپ اپنا تعلق مدارس سے، مساجد سے، دینی مکاتب سے جوڑ کر رکھیں۔ آپ علی الاعلان میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جن کے پاس نگاہ بصیرت اور دیدار عبرت ہے وہ کھلی آنکھوں یہ کرشمہ دیکھ سکتا ہے کہ آج کے زہر آلود فضا میں اگر کہیں ایمان و یقین کی خوشبو پھیل رہی ہے تو وہ مدارس اسلامیہ ہے، کہیں آگے حیات تقسیم ہو رہا ہے تو مدارس کی بدولت ہے، اس تاریخی اور ظلمت میں اگر کوئی جگنو جگمگا رہا ہے تو مدارس کی بدولت جگمگا رہا ہے۔ یہ وہ مدارس ہے، وہ شفا خانے ہیں جو بیماران زندگی کو دبا دیتی ہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی میاں نے کہا یہ مدرسہ بڑی کارگاہ ہے، یہ مردم سے یہ آدم گری اور مردم سازی کا کام یہاں ہوتا ہے، یہ پاور ہاؤس ہے۔ جب تک اس پاور ہاؤس سے تمہارا کنیکشن جڑا رہے گا تمہاری اولاد کبھی مرتد نہیں ہوگی۔ اس سے میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا جن کے اولاد ہیں وہ آج یہ عزم مصمم کرے کہ کم از کم ہم اپنی ایک اولاد کو حافظ قرآن بنائیں، ہم اپنے بچوں کو مدارس میں ڈالیں۔ اگر ہم اولاد سے محروم ہیں تو یہ عزم مصمم کریں کہ ہم اپنے خون پسینے کی کمائی سے غریب بچوں کو حافظ قرآن بنا کر کے ہم اس شرف کو حاصل کریں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا حافظ قرآن کی شفاعت سے 10 آدمی جنت میں جائے گا تو ہم ان میں سے ایک بن جائے۔ غریب بچوں کو حافظ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔